اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان لیگر کا سٹنٹ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ سیول پروسیجر کو ضابطہ دیوانی CPC کا نہایت اہم ٹاپک شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کسے کہتے ہیں۔ ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے قبل میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جورسڈکشن کسے کہتے ہیں۔ جی بالکل، جورسڈکشن سے مراد اختیار، جورسڈکشن سے مراد اختیار۔ جورسڈکشن مختلف قسم کی ہوتی ہے: سبجیکٹ میٹر جورسڈکشن، پرسنل جورسڈکشن، ٹیریٹوریل جورسڈکشن، تو جورسڈکشن سے مراد کورٹ کی ایسے اختیارات ہیں جس میں کورٹ ہیئرنگ کرتی ہے، ڈٹرمینیشن کرتی ہے اور ایڈجوڈیکیشن کرتی ہے۔ تو ان اختیارات کو جورسڈکشن کہتے ہیں۔ اب آنورڈ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کسے کہتے ہیں۔ جی بالکل، ٹیریٹوریل جورسڈکشن کو سمجھانے کے لیے دو اہم نکات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن ود ریگارڈ ٹو پرسن اور موویبل پراپرٹی، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن ود ریگارڈ ٹو اموویبل پراپرٹی، مطلب ٹیریٹوریل جورسڈکشن علاقائی اختیار سماعت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا پرسن اور موویبل پراپرٹی کے حوالے سے ہے، دوسرا حصہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ پہلا حصہ موویبل پراپرٹی اور پرسن کے حوالے سے، دوسرا حصہ اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے۔ پہلا حصہ میں پھر بتا رہا ہوں، پہلا حصہ منقولہ جائیداد اور اشخاص کے حوالے سے، دوسرا حصہ غیر منقولہ جائیداد اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے ہے۔ آنورڈ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن ریگارڈ ٹو پرسن اور موویبل پراپرٹی کو سمجھنے کے لیے اسے ہم فردر دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن ریگارڈ ٹو پرسن اور موویبل پراپرٹی کے حوالے سے جو سا ہے وہ یہ ہے کہ suits for compensation for wrong to person or movable property، مطلب کوئی بھی نقصان ہو جائے تو نقصان کی صورت میں جو معاوضہ ہوتا ہے، جو کمپنسیشن ہوتی ہے، اس کمپنسیشن کے لیے جو سوٹ فائل کیا جائے گا وہ چاہے کسی شخص کے لیے ہو یا موویبل پراپرٹی کے لیے ہو، نقصان کے معاوضے کے لیے جو سوٹ فائل کیا جائے گا اس کو ہم سوٹ فار کمپنسیشن فار رانگ اور موویبل پراپرٹی کہیں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو پوائنٹ ہمارے پاس ہے کس کا، ٹیریٹوریل جورسڈکشن ود ریگارڈ ٹو پرسن اور موویبل پراپرٹی کے حوالے سے، وہ یہ ہے انسٹیٹیوشن آف سیوٹ ویئر ڈیفینڈنٹ ریزائڈ اور کاسٹ آف ایکشن ارائز، کہ دو طرح سے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ معاوضہ کوئی نقصان ہوا ہے، نقصان کا جو معاوضہ ہے اس کے لیے جو سوٹ فائل کیا جائے گا اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان عدالت کی لیمٹس کے اندر ہو، عدالت کے حدود کے اندر ہو نقصان، تو اس نقصان کو عدالت ڈیل کر سکتی ہے، ہیئر کر سکتی ہے، ڈٹرمائن کر سکتی ہے، ایڈجوڈیکیٹ کر سکتی ہے۔
اگلا پوائنٹ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن آف سوٹ ویئر ڈیفینڈنٹ ریزائن اور کاز آف ایکشن ارائز. کہ پہلا تو ہو گیا نقصان. اب نقصان کے علاوہ بھی مختلف معاملات ہو سکتے ہیں. سمجھانے کا مقصد اصل یہ ہے کہ موویبل پراپرٹی اور پرسن کے معاملات صرف ایک طرح کا نہیں ہو سکتا, دو طرح کے معاملات سی پی سی ہمیں بتا رہا ہے فی الوقت. کہ پہلا معاملہ یہ ہے کہ سوٹ نقصان ہو سکتا ہے, سوٹ فار کمپنسیشن فائل کیا جا سکتا ہے فور ریمیڈی, معاوضے کے لیے, سوٹ فار کمپنسیشن آف رونگ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انسٹیٹیوشن آف سوٹ ویئر ڈیفینڈنٹ ریزائڈ اور کاز آف ایکشن ارائز. کہ جہاں کاز آف ایکشن ارائز ہو اور ڈیفینڈنٹ رہتے ہو. تو اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے ڈیفینڈنٹ اور ایچ آف ڈیفینڈنٹ. کہ پہلے تو ہمیں سی پی سی یہ کہتا ہے یا ڈیفینڈنٹ یا مدعا یا مدعا اہم اس جگہ رہتے ہوں. کس جگہ؟ جس جگہ کی عدالت سے ہم رجوع کرتے ہیں, سوٹ کی انسٹیٹیوشن کرتے ہیں, اس انسٹیٹیوشن کی عدالت کی حدود میں وہ ڈیفینڈنٹ, مدعا یا مدعا اہم رہتے ہیں. سیکنڈلی ہمیں سی پی سی یہ کہتا ہے کہ اینی آف ڈیفینڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ مدعا لے میں سے کوئی بھی مدعا لے وہاں رہتا ہو. اس کے بعد سی پی سی ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوز آف ایکشن سے مراد یہ ہے کہ کوز آف ایکشن جو ارائز کرتی ہے, بنائے دعویٰ جو سی ہے, وہ بھی ود ان دی لمٹس آف کورٹ, وہ بھی کورٹ کی لمٹ کے اندر ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں. جو مین ہمارا پوائنٹ ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن کو سمجھنے کے حوالے سے ہم نے 2 مین پوائنٹ بنائے تھے نا, کہ وہ جو اب ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں پہلے, وہ تھے ٹیریٹوریل جورسڈکشن ود ریگارڈ ٹو پرسن اور پراپرٹی, موویبل پراپرٹی. اب ٹیریٹوریل جورسڈکشن ود ریگارڈ ٹو اموویبل پراپرٹی ہے. تو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ود ریگارڈ ٹو اموویبل پراپرٹی سے مراد یہ ہے کہ جب بھی غیر منقولہ جائیداد کے حوالے سے ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا تذکرہ ہم کریں گے تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ کہ عدالت کی حدود میں جو پراپرٹی ہے وہ سچویٹ ہونی چاہیے, پراپرٹی عدالت کی حدود میں واقع ہونی چاہیے, جائیداد عدالت کی حدود میں واقع ہونا چاہیے. اس کے بعد انسرٹین لوکل لمٹ آف جورسڈکشن آف کورٹ, کہ بعض دفعہ غیر یقینی علاقائی حدود بھی ہو جاتی ہے. غیر یقینی علاقائی حدود سے کیا مراد ہے؟ غیر یقینی علاقائی حدود سے مراد یہ ہے کہ ایک پراپرٹی کا 2 عدالتوں میں, غیر یقینی میں تو ایسا ہی ہے نا کہ ایک پراپرٹی کا مطلب ایک جائیداد کسی دعوے کی سماعت کرنے اور فیصلہ کرنے کے حوالے سے ایک جائیداد کا 2 عدالتوں کو اختیار حاصل ہو. تو جب یہ انسرٹینٹی ہوگا تو بھی معاملہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایک عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں آج کا ٹاپک, کہ سب سے پہلے ہم نے جورسڈکشن کے متعلق پڑھا کہ جورسڈکشن کسے کہتے ہیں. اس کے بعد یہ پڑھا کہ ٹیریٹوری جورسڈکشن کسے کہتے ہیں. ٹیریٹوری جورسڈکشن کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ ٹیریٹوری جورسڈکشن کو سمجھنے کے لیے ایک اموویبل پراپرٹی میں تقسیم کیا, اور دوسرا جو تھا وہ ہم نے کیا کہ پرسن اور موویبل پراپرٹی میں تقسیم کیا. اموویبل پراپرٹی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلا تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یا تو جائیداد جو سی ہے وہ عدالت کی حدود کے اندر ہو, دوسرا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسرٹینٹی جو سی ہے, انسرٹینٹی لوکل لمٹ جو سی ہے جورسڈکشن, اس کے متعلق ہمیں بتاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ٹیریٹوریل جورسڈکشن
ریگارڈنگ ٹو پرسن اور موویبل پراپرٹی. ریگارڈنگ ٹو پرسن اور موویبل پراپرٹی میں ہم نے ہمیں یہ کہتا ہے کہ ٹیریٹوریل جوریسڈکشن ریگارڈنگ ٹو پرسن اور موویبل پراپرٹی جو سا ہے اس میں دو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ سوٹ فار کمپنسیشن آف رانگس بھی ہو سکتا ہے کہ سوٹ فار کمپنسیشن فار رانگ کہ معاوضہ کوئی نقصان ہو جائے کوئی رانگ ہو جائے تو اس کا معاوضہ جو سا ہے اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ہمیں یہ کہتا ہے انسٹیٹیوشن آف سوٹ ویئر ڈیفینڈنٹ ریزائڈ اور کاز آف ایکشن ارائز. ٹھیک ہے, اس میں اب یہ جو سا ہے انسٹیٹیوشن آف سوٹ ویئر ڈیفینڈنٹ ارائز ریزائڈ اور کاز آف ایکشن ارائز, اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ڈیفینڈنٹ اور ایچ آف ڈیفینڈنٹ, اینی آف ڈیفینڈنٹ اور تیسرا ہے کاز آف ایکشن ارائز. تو یہ مطلب آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا ٹیریٹوریل جوریسڈکشن کے حوالے سے. جی بہت شکریہ, اللہ حافظ.